پروگرام کے اس حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا پاکستان کی عوام چاہتے ہیں کہ ملک میں احتجاج ہو, ملک میں دھرنا ہو, ملک میں لانگ مارچ کی سچویشن ہو. کیا پاکستان کے عوام اسی انقلاب کے ساتھ تبدیلی لے کر لانا چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر باہر نکلے اور ان کے مطالبات پورے ہوں؟ کیا اسی طرح سے انقلاب برپا ہوتے ہیں؟ کیا اسی طرح سے ملک میں تبدیلیاں آتی ہیں؟ تو ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ پاکستان کی ایکچوئل عوام کیا چاہتی ہے. ویسے میں کچھ لوگوں سے ملی, گزشتہ کئی دنوں سے مل رہی ہوں, تو میں ایک سوال ان سے لازمی پوچھتی ہوں کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک سے, کہ کس طرح کی سیاست ہو, لانگ مارچ جو دھرنے دیے جاتے ہیں آیا آپ لوگ ان کے حق میں؟ تو مجھے جو زیادہ تر جواب ملا وہ یہی ملا کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سستا کھانا ملے, ان کو بجلی ملے, ان کو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ملے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سا سیاستدان ہے. عام آدمی کے لیے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اس کو کتنا ریلیف دیا جا رہا ہے, ہر آدمی کا, ہر انسان کا کنسرن یہ ہے. بہرحال اب کچھ سروے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں جس میں عوام نے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کا جو آئیڈیا ہے وہ مسترد کر دیا. اب یہ بات کیسے ثابت ہوئی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس بات کا انکشاف ہوا ہے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ یعنی آئیپور کے سروے میں, جس میں 2000 سے زائد افراد نے ملک بھر سے حصہ لیا. یہ سروے 24 مئی سے 3 جون 2022 کے درمیان کیا گیا, اور اسی حوالے سے طارق جنید ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئیپور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. طارق صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. بتائے گا کہ پاکستانیوں کا اصل مسئلہ کیا ہے, وہ کیسے تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ سروے بھی آپ نے کیا, اس میں بات تو سامنے آ گئی کہ وہ یہ لانگ مارچ نہیں چاہتے ہیں. جی شکریہ بہت بہت مجھے موقع دینے کا, بولنے کا. دیکھیے سروس کرائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ایک مجموعی رائے جو ہے عوام کی وہ سامنے آ سکے, اور ایک بڑے سائنٹیفک طریقے سے رائے اکٹھی کی جاتی ہے, پورے پاکستان سے رائے اکٹھی کی جاتی ہے. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ملک میں دھرنے ہوں یا لانگ مارچز ہوں, بٹ دس ڈز ناٹ نیسیسریلی میٹ کہ شاید ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا اس طرح کا سلسلہ ہے. اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے سیاست اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں, اپنے مسائل اور مسئلے جو ہیں پارلیمنٹ میں حل کریں, نہ کہ سڑکوں پہ کریں. سو پچھلے ہم کچھ ایک دہائی سے دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر پارٹی نے ہی تقریباً لانگ مارچز یا مارچز کیے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, پی ٹی آئی ہو, تو ان سب نے, پی ایم ایل این نے بھی کیے. تو اب لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسئلے مسائل جو ہیں پارلیمنٹ میں حل ہو. تو ایک میجورٹی جو 60% یعنی 10 میں سے ہر 6 بندے یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ اپنے مسئلے جو ہے پارلیمنٹ میں حل کریں. تو اب جنید صاحب یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کے پچھلے لانگ مارچ تھے اس میں عوام کی چونکہ بھرپور شرکت نہیں تھی, اس طرح کا رسپانس نہیں آیا, اسی وجہ سے پی ٹی آئی پنجاب کی قیادت بھی تبدیل ہوئی. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا ہماری قوم کا مزاج نہیں ہے. ابھی مہنگائی ہے یا دوسری اور بھی ایشوز ہیں پاکستان میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک پروٹیسٹ نہیں ہوتے اس طرح جس طرح کہ ہم لوگ, جس طرح عرب سپرنگ تھا, جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں عرب دنیا میں یا ایسٹرن یورپ میں لوگ نہیں نکلتے. ہمارا مزاج اس طرح کا نہیں ہے. ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ آپ بات چیت سے مسئلے کو حل کریں, آپ بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں. تو اس وجہ سے بھی جو ہے, حالانکہ ان کی پاپولیرٹی ہوگی زیادہ جو کہ سرویز میں آ بھی رہی ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی, لیکن وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر نکلیں اور سڑکوں پہ پروٹیسٹ کریں. اچھا, اگر ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں جنید صاحب, تو وہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ تو ایک انقلاب اور ایک سونامی تبدیلی کی چاہتے ہیں ملک میں, اور بڑا سخت ری ایکشن بھی آتا ہے. دوسری جانب جو آپ سروے کی بات کریں اس میں تو ہمیں عوام بڑی سمجھدار دکھائی دے رہی ہے, جیسے کہ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ ان چیزوں میں پڑے اور باہر نکلے اور احتجاج کرے. تو یہ فرق کیسے؟ جی دیکھیں نا, اگین وہی مزاج کی میں بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا آپ کی پاکٹ میں, آپ کے ہاتھ میں, آپ کی پام میں ایک چیز ہے جس پہ آپ اپنا احتجاج رجسٹر کرا سکتے ہیں, اپنی وائس کو ریز کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی سینسر. جبکہ احتجاج کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہے, باہر نکلنا پڑتا ہے, لوگوں کو کرنا پڑتا ہے, موبلائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایکچولی میں یہ ایکچولی کنفرم کرتی ہے یہ بات کہ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سٹریٹس پہ لڑائی لڑے. تو میں تو اس کو یہی اس طرح اس کا انالیسس کروں گا کہ ہمارے لیڈران کو یہ سوچنا چاہیے, اور یہ سرویز ہوتے بھی اسی لیے ہیں کہ ہم عوام کی بصیرت مجموعی رائے کو سامنے لائیں تاکہ ہمارے لیڈران جو ہیں وہ بہتر فیصلے کر سکیں, اور ان کے لیے بھی بہتر اور عوام کے لیے بھی جو بہتر فیصلے ہوں. جنید صاحب, آپ نے کوئی اس طرح کا سروے کیا ہے کہ معلوم پڑ سکے کہ جو عام آدمی ہے وہ کیا چاہتا ہے, کہ انتخابات وقت پر ہو یا قبل از وقت ہو؟
جی اس میں رائے تھوڑی سی ڈیوائیڈڈ ہے. ویسے میجورٹی جو ہے ہر 10 میں سے 5 بندہ کہتا ہے نئے الیکشن ہو جانے چاہیے, لیکن اس میں رائے تھوڑی سی ڈیوائیڈڈ ہے. البتہ جب ہم نے یہ سروے کو مزید ڈگ آؤٹ کیا تو ایون پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں جو ان کے اندر بھی یہ اس رائے میں ڈویژن ہے کہ جی کہاں پہ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے, اگلی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, کیا ہم اسمبلیوں میں جائیں واپس یا کہ پھر ہم نئے الیکشن کے لیے جو ہے وہ پریشر بناتے رہیں. جبکہ جو باقی دیگر الائڈ پارٹیز ہیں یا اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو فالوورز ہیں وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اب حکومت سیٹل ہو گئی ہے, یہ بیٹھ گئے, ان کو 1 سال موقع دینا چاہیے, اگلے سال الیکشنز ہونے چاہیے. تو اس لیے جو ہے میرا خیال ہے اس میں بڑی اچھی اور کلیئر ایک بات ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ عوام کی رائے یہ ہے کہ ان اسمبلیوں کو جو ہے اب ٹائم پورا کرنے دینا چاہیے. طارق صاحب, یہ سوشل میڈیا پر کچھ دن ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے بڑے سینئر صحافی سے, تو انہوں نے بڑے مزے کی بات بولی اینڈ دیٹ جسٹ کلکڈ می کہ جو سوشل میڈیا پر عوام ہے وہ کتنی آپ کی عوام ہوگی, میکسیمم 1 کروڑ لوگ ہوں گے جو یوز کرتے ہوں گے. تو وہاں پر جو ہمیں یا رجحان نظر آتا ہے, لیکن جو یہ ریئل لائف سرویز ہوتے ہیں عوام کیا چاہتی ہے اور عوام کیا سوچتی ہے تو ہمیں رزلٹ سامنے آتے ہیں نا, فیکٹس اینڈ فگرز. تو ہمیں باہر جب ہم فیلڈ میں جائیں گے جہاں پر ایک کسان بھی ہے, جہاں پر ایک گارڈ بھی ہے, ایک ریڈی بان بھی ہے, ایک شربت لگانے والا شخص بھی ہے جو سوشل میڈیا یوز نہیں کر رہا نا, جس کے پاس واٹس ایپ یا فیس بک جس کے فون میں نہیں ہے, اس کی رائے کیا ہے. یہ سرویز ہمیں وہ والے جواب بھی بتاتے ہیں جو سوشل میڈیا سرویز ہمیں نہیں دیتا. بالکل بجا فرمایا آپ نے, اور بڑی زبردست بات کی, میں اپریشیٹ کروں گا آپ کو کہ دیکھیے سرویز کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ عوام کو بحیثیت مجموعی شامل کیا جائے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 1 کروڑ لوگ ہوں گے جو تقریباً, اور وہ بھی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں, جو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے یعنی ان کی ایفلوئنسی ہے, یعنی ان کے پاس پیسے ہیں کہ وہ ایک اسمارٹ فون افورڈ کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری پاپولیشن کا ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اب آپ نے صحیح بجا فرمایا, ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگوں کے پاس بٹن فونز ہیں جو وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں, وہ بھی ووٹر ہیں, ان کی بھی رائے جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. تو جو سرویز کیے جاتے ہیں ان میں ہم ان کو ان کی رائے کو شامل کر کے ایک مجموعی رائے بناتے ہیں. تو اس لیے آپ نے بڑی زبردست بات کی. اگر کوئی سوشل میڈیا کے سرویز پر یا سوشل میڈیا کی ٹرینڈز پر اپنی رائے کا اپنے سروے کا میتھڈ چینج کرنا چاہیے, اس پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک, تھینک یو سو مچ طارق یونس صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام نیو پاکستان کے لیے. یہاں پر ہم لیں گے بریک, اور بریک کے بعد